بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور غلطی چاہے خاوند کی ہو یا بیوی کی تو انہیں آپس میں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ بیٹیاں جب سسرال میں خوش ہوں تو وہ خود ہی میکے جانا کم کر دیتی ہیں۔ شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ بہترین بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے: اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ وہ عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتیں جن کے شوہر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ شادی کے بعد شوہر کی توجہ اور محبت عورت کے چہرے کو ایسے نکھارتی ہے کہ وہ مزید خوبصورت ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ لباس کا ہے، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، جو نہ صرف شان اور عزت بڑھانے کا باعث ہے بلکہ سکون اور عیب چھپانے کا باعث بھی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے جب تک ضد کرتی اور لڑتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب یہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ ہمسفر اگر خوبصورت نہ بھی ہو تو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت سے بنتے ہیں۔ شوہر بیوی پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے بیوی پر اعتبار نہیں، بلکہ پابندی اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے ایک ہی برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو عورت کو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ شوہر کا بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماں کے بعد ایک مرد کا سب سے زیادہ خیال اس کی بیوی رکھتی ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد جو روح کو چین دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس کا وقار اور اس کی عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے پر شوہر کو بھوکا رہنے نہیں دیتی۔ خوش نصیب ہے وہ بیوی جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ زندگی کی راہ میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے سفر کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ٹھوکر سے گرنے لگے تو دوسرا آگے بڑھ کر تھام لے۔ بیوی کے لیے شوہر سے، شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔
واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا کہ جو بھی ہو دونوں کو اچھے اور برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر شوہر بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا، تو یقین جانیں آپ بہت خوش نصیب ہو۔ بیوی کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی مسرت نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ بیوی کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی وہ واحد رشتہ ہے جو آخری سانس تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتا ہے، باقی سارے رشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مخلص شوہر اور بیوی آخری سانس تک ساتھ نہیں چھوڑتے۔ شوہر اگر چاہتا ہے کہ وہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔